ہمارے معاشرے کے اندر دو صفت جو ہے بہت زیادہ عام ہیں۔ ایک جو ہے غیبت ہے اور ایک چغل خوری ہے۔ اب غیبت کو ہم نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اتنے اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، اور جو ڈیفائن کرنے والے لوگ ان سے سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ غیبت کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک غیبت ہوتا ہے کہ اس کے کچھ گناہ ہیں، کچھ اس کے راز ہیں، اس کو تم جا کر سب کے سامنے بتا دو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے کچھ راز تھے، اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا تھا اس کو، لیکن تم نے جا کر سب کے سامنے بتا دیا اس کو جا کر۔ اب اس کو بڑی شرمندگی ہو، یہ بھی غیبت ہے، اس کا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک غیبت اور ہے کہ کوئی اس کے اندر عیب ہے، تم نے کسی اور کے سامنے اس عیب کو بیان کر دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی کا قد جو ہے چھوٹا ہے، تم نے ایسے کہہ دیا کہ یہ تو ٹھگنا ہے۔ کوئی کالا ہے، تم نے کہہ دیا کہ یہ تو اتنا بالکل اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ایسا کچھ کہہ دیا۔ یعنی کسی ایسی برائی کے بارے میں کسی اور کو بتانا کہ اگر اس کے سامنے کہا جائے اس کو برا لگ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو یہ چیز ایسے عام ہم کہتے ہیں کہ ہم برائی بتا تو رہے ہیں، لوگوں کو سترک کر رہے ہیں۔ لوگ سترک ہونے سے زیادہ اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں اور اس انسان کے لیے نفرت پال لیتے ہیں۔ چغل خوری کا مطلب اصل ہوتا ہے شکایتیں کرنا، اپنے بڑوں سے شکایتیں کرنا۔ جیسے گھر میں نہیں ہوتا کہ بچے وغیرہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے آج ایسا کر دیا، میری بہن نے آج ایسا کر دیا، شکایتیں کرنا۔ لیکن یہ شکایتیں جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک شکایت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا لیول بڑھ جائے اس انسان کے سامنے، میرا لیول جو ہے اس سے بہتر ہو جائے۔ اور ایک شکایت ہوتی ہے کہ آدمی غصے میں کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ گنواتا رہتا ہے۔ اب اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کی شکایت کر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ میری بات نہیں مانے گا۔ جیسے کہ کوئی چھوٹا بھائی ہے، اس نے اپنے بڑے بھائی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب اس کو ایسے جگہ کہے گا، وہ کہے گا اچھا تو زیادہ پتہ ہے، جا چلا جا، تجھے نہیں پتہ کچھ بھی۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کہے گا، اپنے والد سے جا کر شکایت کرے گا، اور دل میں نیت ہوگی کہ میرا بڑا بھائی سدھر جائے، میرا بڑا بھائی سدھر جائے، اور اپنے باپ سے شکایت کرے گا، باپ تھوڑا ڈانٹ دے گا تو شاید سدھر جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا چیز ہے کہ دل میں یہ چیز نفرت ہوتی ہے کہ اس کی یہ چیز سامنے آنی چاہیے، میرے نمبر پڑھنے چاہیے۔ کمپنی کے اندر اگر کسی نے کوئی دیر سے آ رہا ہے اور کسی کا کوئی کولیگس، تو لوگ یہ نیت نہیں کرتے کہ کمپنی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو میٹھی میٹھی بات جا کر کہتے ہیں باس سے جا کر، دیکھا آپ نے کمپنی کتنے گھاٹے میں چل رہی اس انسان کی وجہ سے، دیکھو 9 بجے کی ٹائمنگ ہے اور یہ آ رہا ہے 10 بجے۔ دل میں کوئی اس طرح کی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی۔ ایک چغل خوری کی ایک پازیٹیو مثال ہے کہ چغل خوری تو نہیں کہیں گے، اس کو شکایت کرنا کہیں گے، کہ شکایت کی ایک پازیٹیو مثال ہے کہ آدمی کسی کی شکایت کرے اس نیت سے کہ یہ سدھر جائے۔ ہمارے یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں ہمارے شریعت کے اندر، یعنی کسی انسان کو برائی سے روکنا۔ اب کسی انسان کو برائی سے کس حد تک روک سکتے ہیں، اس کے کتنے درجے ہیں، کیا کیا اس کے اندر صفتیں ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ کسی انسان کو برائی سے روکنا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض کے درجے میں، ایک ہوتا ہے مستحب کے درجے میں، یعنی بہتر اور غیر بہتر کے درجے میں، اور ایک ہوتا ہے حرام کے درجے میں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو برائی سے روکنا حرام بھی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرض کب ہوتا ہے؟ فرض جب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کی اصلاح کی نیت کر کے اس کی شکایت کریں، تب آپ کو اس کی امید بھی ہو کہ وہ سدھر جائے گا، تب جو ہے آپ کو برائی سے روکنا بالکل جو ہے فرض ہے۔ اور ایک دوسری صورت ہے مستحب، یعنی آپ کو شک ہے شاید کہ سدھر جائے اور شاید کہ نہ سدھرے۔ اور تیسری بات آتی ہے حرام کے درجے میں، جب کسی انسان کو تم سمجھا رہے ہو کوئی برائی کو روکنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سدھرنے کے بجائے اور الٹا بگڑ جائے گا، تو اس وقت آپ کو سمجھانا بھی وہ حرام کے درجے میں ہو جائے گا۔ لوگ اس کو نہیں سمجھتے اس مثال کو، حالانکہ سب سے زیادہ رائج ہمارے یہاں پر یہ چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی انسان کو نصیحت کرے یا پھر برائی سے روکے، تو غصے کی حالت میں کبھی نہ روکے۔